خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کی نشانے پہ ہے، تو اس حالات میں الیکشن کروانا ممکن ہے؟ دہشت گردی کا علاج ہی الیکشن ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی 8 فروری کو بروقت شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اس وقت تک تو وہ نااہل ہیں، کل کے بارے میں حکومت نہیں بلکہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن لمحے موجود میں تو شاید وہ حصہ نہ ہی لے۔ ہر پاکستانی IMF کا اور ورلڈ بینک کا مقروض ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس معیشت کی تباہی اور بربادی میں سابقہ تمام حکومتیں شامل ہیں، وہ PDM کی حکومت ہو، PTI کی حکومت ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو۔ پاکستان میں 2001 کے بعد امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کا ساتھ دیا، نیٹو کا ساتھ دیا، اس سچویشن میں پاکستان میں بد امنی میں اضافہ ہوا۔ اس وقت جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اس سے وقتی طور پر تو افغانستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی میں ایسے عناصر ہے جن کا ٹھکانہ افغانستان میں ہے، افغان حکومت سے بجا طور پر ہماری قوم پاکستان یہ توقع رکھتی ہے اس طرح کے عناصر اپنے ہاں کنٹرول کر لے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کر لے۔ اگر آج یہاں بد امنی ہے تو یہ بد امنی کل افغانستان میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو دونوں ملکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ سر، سب سے پہلے ٹائم دینے کا شکریہ۔ سر یہ بتائیں، گزشتہ روز ڈی آئی خان میں حملہ ہوا، خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کے نشانے پہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں جب دہشت گردوں کی جانب سے وہ نشانے بنائے جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز ہو گئی، تو اس حالات میں الیکشن کروانا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گردی کا علاج ہی الیکشن ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے حکومت پر۔ ایک مضبوط جمہوری حکومت قائم ہوگی تو بہتر مقابلہ کر سکے گی دہشت گردی کا، اور ایک ایسا حکومت جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جن کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ تماشا کرے گی، لاشیں اٹھائے گی اور دفنائے گی اور تعزیتیں لے گی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی 8 فروری کو بروقت شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، غیر قانونی افغانی باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سر یہ بتائیں، کیا ان کے انخلاء کے بعد پاکستان میں امن کی صورتحال جو ہے وہ قائم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں تو 2001 کے بعد امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ اس وقت سے خراب ہے جب پاکستان کی حکومت نے امریکہ کا ساتھ دیا، نیٹو کا ساتھ دیا، اور اس سچویشن میں پاکستان میں بد امنی میں اضافہ ہوا۔ اس وقت جو لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس سے وقتی طور پر تو افغانستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہوا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ یہ تناؤ ختم ہوگا اور دوستی قائم ہوگی، اس لیے کہ پاکستان افغانستان کے بغیر اور افغانستان پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بہت سارے مسائل میں یہ ایک دوسرے کے لیے محتاج ہے اور ضروری ہے۔ باقی اپنے شہریوں کو قانونی بنانا، رجسٹر کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ البتہ لوگوں کو جس طرح افغانستان کی طرف دھکیلنے یا نکالنے میں ہماری پولیس نے جو رویہ اختیار کیا ہے، یا انتظامیہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، یا افغانوں کی جائیدادوں کے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا ہے، وہ قابل افسوس ہے اور اس سے پریشانی میں اضافہ ہوا۔ خود افغان حکومت کا بھی یہ ڈیمانڈ تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل بنا لے اور ہم اپنے تمام افغانوں کو واپس لانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے، پاکستانی وزارت خارجہ بار بار جو ہے احتجاج کر رہی ہے افغان حکومت کے سامنے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ افغان حکومت ان چیزوں سے جو لا تعلقی کا اختیار کرتے ہیں اور ان کی جو مطالبات نہیں مانتی، تعاون نہیں کرتی، تو اس سے دونوں ممالک کے درمیان مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ مزید تو خیر حالات خراب نہیں ہوں گے، نہ ہونا چاہیے، نہ ہمارے فیور میں ہے، لیکن اگر پاکستان میں دہشت گردی
میں ایسے عناصر ہے جن کا ٹھکانہ افغانستان میں ہے، اور حکومت ہماری مسلسل یہی کہتی چلی آ رہی ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں تو افغان حکومت سے بجا طور پر ہماری قوم پاکستان یہ توقع رکھتی ہے کہ اس طرح کے عناصر اپنے ہاں کنٹرول کر لے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کر لے۔ اس لیے اگر آج یہاں بد امنی ہے تو یہ بد امنی کل افغانستان میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو دونوں ملکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو۔ اچھا سر، آخری سوال، موجودہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی؟ دونوں میں کون ذمہ دار ہے؟ اور سر دوسری سوال جو میرا ہے، کیا عمران خان کو عام انتخابات کے لیے وہ ان کو حصہ لینا چاہیے اس میں سے، یعنی حکومت کو، جو اس پہ جو مختلف کیسز لگے؟ اس وقت جو معاشی صورتحال خراب ہے اور پاکستان پر 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے، اور ہر پاکستانی آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا مقروض ہے، اور لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، تو اس معیشت کی تباہی اور بربادی میں سابقہ تمام حکومتیں شامل ہیں، وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ان سب کا ایک ہی پالیسی ہے کہ قرض لے لو اور اسی کی بنیاد پر وقتی طور پر اپنا نظام چلا دو، اور باہر سے جو قرضے لائے بھی گئے وہ اگر صحیح استعمال ہوتے تو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی۔ لہٰذا ان سب کا ایک ہی نظام ہے، سودی نظام، قرضوں کا نظام، کرپشن کا نظام، اور یہ تینوں پارٹیاں آپس میں اسی میں مقابلے میں ہیں کہ کون زیادہ قرضے لا سکتی ہے۔ جو حکومت زیادہ قرضے لاتی ہے کہتے ہیں یہی اچھی حکومت ہے، لیکن متبادل کے طور پر غیر سودی نظام کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ کرپشن کے خاتمہ کیا کرے، خود اس کرپشن میں ملوث ہے، وی آئی پی کلچر کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور فنڈ کی بروقت نہ یوٹیلائزیشن کی وجہ سے، وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے آج ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اچھا سر، تحریک انصاف کے چیئرمین کو آنے والے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہ، جس پہ ان پہ مختلف قسم کی جو کیس بنے ہیں، اس حوالے سے بتا دیں۔ ظاہر اس وقت تک تو وہ نااہل ہیں، کل کے بارے میں حکومت نہیں بلکہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن لمحہ موجود میں تو شاید وہ حصہ نہ ہی لے۔